بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے حصے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے قریش نے ساتھ اپنے باقی مشرکین کو مکے کے اڑوس پڑوس والوں کو ملایا اور 3000 کا لشکر لے کر وہ عہد کے قریب ایک کناتا نامی وادی میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری باتیں پہنچتی رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جنگ جو ہے نا وہ مدینے کے اندر ہی کی جائے گی، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام کے اصرار پر کہ جنگ ہم جو ہے یہ باہر کھلے میدان میں کریں گے، تو پھر کھلے میدان میں جنگ کرنے کا جو مشورہ ہوا اکثریت کی رائے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا اور اب سارے لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو واعظ و نصیحت کی جد و جہد کی ترغیب دی اور بتلایا کہ صبر اور ثبات قدمی ہی سے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ساتھ حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی تو اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، اوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر امامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر 2 زریں پہنی، تلوار حمائل کی اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں نکلنے پر زبردستی آمادہ کیا ہے، لہذا معاملہ آپ ہی کے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر سب لوگوں نے ندامت محسوس کی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسند ہو وہی کیجئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے کہ مدینے میں رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اسے اتارے، کہ اللہ اس کے درمیان اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن زیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ خزرج انصار کا دستہ، اس کا علم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ شاہ سوار کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ثنیتا الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو نہایت عمدہ ہتھیار پہنے ہوئے تھا اور پورے لشکر سے الگ تھلگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو بتلایا گیا کہ خزرج کے حلیف یہود ہیں جو مشرکین کے خلاف شریک جنگ ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخان نامی ایک مقام تک پہنچ کر لشکر کا معائنہ فرمایا۔ جو لوگ چھوٹے یا ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس کر دیا۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، اسید بن ظہیر، زید بن ثابت، زید بن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزام، ابو سعید خضری، زید بن حارثہ انصاری اور سعد بن حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی فہرست میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری میں ان کی جو روایت مذکور ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عہد کے موقع پر لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ صغر سنی کے باوجود حضرت رافع بن خطیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خطیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، اس لیے انہیں اجازت مل گئی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں پر کشتی لڑوائی اور واقعتاً سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، لہٰذا انہیں اجازت مل گئی۔ یہیں شام ہو چکی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی اور یہیں رات بھی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب فرمائے جو کیمپ کے گرد و پیش گشت لگاتے رہتے تھے۔ ان کے قائد محمد بن مسلم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے والی جماعت کی قیادت فرمائی۔
دکوان بن عبداللہ بن قیس خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے تمرد اختیار کیا اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دیں۔ اس نے اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ مظاہرہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی، کیونکہ اس صورت میں جیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہونا جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا ہو، تاکہ ایک طرف تو عام فوجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور باقی جو رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بندھے اور اس کے حوصلے بلند ہو۔ لہذا یہ کارروائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کے اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ قریب تھا کہ یہ منافق اپنی بغض و مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی اکھڑ چکے تھے اور وہ بھی واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور راہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے 2 جماعتوں نے قصد کیا کہ بزدلی اختیار کریں اور اللہ ان کا ولی ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ چنانچہ مصعوب انہیں ڈانٹتے ہوئے واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یہ دفاع کرو، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے مستغنی کر دے گا۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو اور دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے۔ یہ لوگ آج ایمان کی یہ نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو حرکت چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ اس تمرد اور واپسی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور اوت کے درمیان کی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے؟ اس جواب میں ابو خیثمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہیں ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ اس راستے سے جاتے ہوئے لشکر کا گزر مربع بن کنیتی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص منافق بھی تھا اور نابینا بھی تھا۔ اس نے لشکر کی آمد محسوس کی تو مسلمانوں کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باغ میں آنے کی اجازت نہیں۔ لوگ اسے قتل کرنے کو لپکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند پہاڑ تھا۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔